بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ دوستو، اسلام کی علل اعلان تبلیغ شروع ہوتے ہی ظلم و ستم کی جاسوں آندیاں چل پڑی۔ کفار مکہ بنو ہاشم کے انتقام اور جنگ کے خطرے کی وجہ سے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید تو نہ کر سکے، لیکن جتنا ہو سکا انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ آپ کو کاہن، جادوگر، پاگل اور دیوانہ کہتے، آپ کی شان عظمت نشان میں گستاخانہ جملے بکتے، پھپتیاں کستے، کبھی کوڑا کرکٹ اچھالتے تو کبھی دروازے رحمت پر جانوروں کا خون ڈالتے، کبھی راستوں میں کانٹے بچھاتے تو کبھی بدن انور کو نشانہ بناتے۔ ایک دفعہ جب آپ حرم کعبہ میں سجدہ کر رہے تھے تو اسی حالت میں عقبہ نامی ایک کافر نے مبارک پیٹھ پر بچہ دان، یعنی وہ کھال جس میں اونٹنی کا بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، رکھ دیا۔ کافر یہ منظر دیکھ کر ہنسنے لگے۔ پھر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور اس بچہ دان کو وہاں سے ہٹایا۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ نامی ایک کافر نے آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر آگے بڑھے اور اس کافر کو دھکا دے کر ہٹایا۔ بعد میں کافروں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی تشدد کیا۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ کافروں نے بھی صحابہ اکرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم کعبہ میں خطبہ دینا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر مشرکین اور کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ ان کا چہرہ خون سے بھر گیا، ناک، کان سب لہو لہان ہو گئے اور ان کا چہرہ پہچان میں نہ آتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے اور کافی دیر تک بے ہوش رہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں اسلام لائے جب صرف چند ہی آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ قریش نے ان کو بے حد ستایا، یہاں تک کہ آگ کے انگاروں پر ان کو چت لٹایا اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ سے پگھلنے والی چربی سے وہ کوئلے بجھ گئے۔ زندگی بھر ان کی پیٹھ پر ان کوئلوں کے داغ رہے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں وہ داغ دیکھے تو ان کا دل بھر آیا اور رو پڑے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی باندھ کر بازاروں میں گھسیٹا جاتا، ان کی پیٹھ پر لاٹھیوں کی بارش کی جاتی۔ دوپہر کے وقت تیز دھوپ میں گرما گرم ریت پر ان کو لٹا کر اتنا بھاری پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا تھا کہ ان کی زبان باہر نکل آتی۔ اس حال میں بھی یہ احد احد کے نعرے لگاتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف مردوں کو ہی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا، بلکہ وہ خواتین جو اسلام قبول کرتی انہیں بھی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش بخت خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ بوڑھی خاتون تھیں۔ ابو جہل نے انہیں نیزہ مار کر شہید کر دیا تھا۔ اسلام کی پہلی شہیدہ ہونے کا اعزاز انہیں حاصل ہے۔ جب کفاران قریش مسلمانوں کو تکلیف دینے سے باز نہ آئے بلکہ ان کے مظالم میں اضافہ ہونے لگا تو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جاں نثار صحابہ کو اجازت دے دی کہ وہ ہجرت کر کے حبشہ چلے جائیں۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی عیسائی دین پر عمل کرتا تھا اور انصاف پسند اور نرم دل تھا۔ چنانچہ اعلان نبوت کے 5ویں سال 11 مرد اور 4 عورتوں کے قافلے نے اپنے وطن کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اسے ہجرت اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد مزید کئی صحابہ و صحابیات نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، یہاں تک کہ حبشہ ہجرت کرنے والوں کی تعداد 82 افراد تک پہنچ گئی۔ یہ دیکھ کر قریش نے حبشہ کے بادشاہ کی طرف ایک وفد بھیجا جس نے بادشاہ سے اصرار کیا کہ وہ ان مسلمانوں کو قریش کے حوالے کر دے، مگر کفار کی یہ کوششیں بھی ناکام ہوئیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔